بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے امیر المؤمنین تھے، عمر فاروق سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ عمر فاروق منبر پر تشریف فرما ہے، بڑے بڑے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے مسجد نبوی میں بہت سارے لوگوں کا مجمع ہے۔ بلال حبشی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ بلال آئے، آپ اپنے منبر سے اٹھے، سائیڈ میں جا کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بلال اس منبر پر آپ بیٹھئے۔ بلال نے کہا میں ایک دیہات کا رہنے والا، میں ایک غلام، میں تو کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہیں جانتا، میں بات کرنے کا طرز بھی نہیں جانتا۔ صحابہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ غلام ہے، آپ اس کو منبر پر بٹھا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کا مزاج، آپ کی عاجزی دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، کیا تم بھول گئے کہ جب یہ غلام تھا تو تھا، لیکن جس وقت یہ میرے نبی کا غلام بنا، یہ ہمارا امام بنا دیا گیا، اور پھر ایسا امام بنا کہ جس وقت مکہ کو فتح کیا، مکہ کی مکہ کو فتح کیا، کعبے کی در و دیوار کے اوپر چڑھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھو اور وہ اذان دو جو آپ پہلے دیا کرتے تھے، تو چند صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آج بڑے اکرام کا دن ہے، آج تو فتح کا دن ہے، صدیق اکبر کو اوپر چڑھا دو، عمر فاروق کو کعبے کی دیوار پر چڑھا دو، زبیر اور طلحہ کو کعبے کی دیوار پر چڑھا دو، علی کو کعبے کی دیوار پر چڑھا دو۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کے یہ الفاظ سنے تھے کہ جس وقت بدر کے میدان میں تیروں کی چھاؤں میں اذان اگر بلال دیتا ہے، احد کے میدان میں پتھر برس رہے ہو اور بلال اذان دے، اور عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اندر جب اذان اگر کوئی دے تو بلال دے۔ آج جب خوشی کا موقع ہے، آج جب فتح کا دن ہے، آج بڑے اکرام کا دن ہے، تو آج نہ بلال تو آج نہ عمر فاروق اذان دے گا، نہ بلال نہ صدیق اکبر اذان دے گا، نہ زبیر اور طلحہ اذان دے گا۔ آج بھی وہ حبشہ کا رہنے والا، وہ غلام اور غلام کا بیٹا کعبے کی در و دیوار پر چڑھ کر آج بھی یہی اذان دے گا۔ جب عاجزی کا وقت تھا، غربت کا وقت تھا، جب اسلام پر حالات تھے، اس وقت اگر بلال نے اذان دی تو آج فتح کے دن بھی بلال اذان دے گا۔ اس لیے جب اس وقت فتح کے دن بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے ان کو عزت سے نوازا، یہ بھی نبی کے غلام ہے، میں بھی نبی کا غلام ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں عزتوں سے نوازا، کعبے کی دیوار پر چڑھایا، تو میری حیثیت کیا ہے کہ میں ان کے سامنے منبر پر بیٹھ کر کوئی بات کروں۔ یہ عزت اور عاجزی امیر المؤمنین وہ وقت کا خلیفہ تھا کہ جس نے کیسر و کسریٰ کے محل میں رہنے والے ان سلطان اور بادشاہوں کو گھٹنوں کے بل لٹا دیا تھا۔ وہ امیر المؤمنین تھا کہ جس کا دور خلافت 10 سال 6 مہینے کچھ دن رہا، اور صرف عرب کی سرزمین نہیں، پاکستان کا جو اس وقت بلوچستان کا علاقہ ہے، عرب سے لے کر اس ساری زمین کو فتح کرنے والا، بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھڑانے والا، اور صرف یہی نہیں، جب آپ نے مصر کو فتح کیا، اور مصر کے دریا کی ایک روایت تھی کہ سال میں ایک مرتبہ 1-2 شیزاں کی وہ بھیٹ لیا کرتی، تو جب وہاں کا مسلمان گورنر امیر المؤمنین نے بنایا، گورنر نے آپ کو خط لکھا کہ دریا کا پانی سوکھ چکا ہے، اور یہ روایت اس دریا کی ہے کہ 1-2 شیزاں کو قتل کر کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے، لیکن یہ اسلامی روایت کے خلاف ہے۔ اے امیر المومنین، دریا کا پانی سوکھ گیا اور غلہ اگنا بند ہو گیا، اس زمین نے جو غلہ اگاتی تھی وہ غلہ اگانا بند کر دیا۔
اب کیا کیا جائے؟ امیر المومنین اس دریا کو خط لکھ رہے ہیں، کسی انسان کو خط نہیں لکھا، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کو خط نہیں لکھا، کسی گورنر کو خط نہیں لکھا، اللہ کی طرف سے جاری ہونے والا وہ پانی، اس کو آپ خط لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے یا اللہ کے بندوں کی غذا کے کام آتا ہے تو میں امیر المومنین عمر فاروق نبی کا خلیفہ آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو پیاسی ہے اور بے روزگاری کے عالم میں ہے، غلے کی وجہ سے پریشان ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ابھی اسی وقت دریا تو جاری ہو جا۔ وہ دن تھا، آج 1450 سال گزر چکے، آج تک دریائے نیل کا پانی آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے مقام ملا؟ یہ اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں کہ امیر المومنین کس چیز نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ادھر سے جا رہا تھا، اس ریوڑ میں ایک بکری ایسی تھی جو اپنی ٹانگ کے ذریعے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے اس کے مالک سے معلوم کیا کہ اس بکری کو آخر ہوا کیا تو اس نے بتایا کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے ایک پل سے ہمارا گزر ہوا، اس پل کے نیچے سے کچھ مٹی نکلی اور اس مٹی کے نکل جانے کی وجہ سے یہ بکری اس پل سے نیچے گری اور اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری خلافت کا زمانہ ہے، میری بادشاہت کا زمانہ ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے معلوم کر لے کہ تیرے دور خلافت میں راستہ ٹھیک نہیں بنا تھا، وہ پل جو ٹوٹ گیا تھا، اس پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے ایک بکری کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے دوں گا؟ یہ تھے عدالت اور یہ تھا انصاف، یہ تھی عاجزی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے بھائیو، یہ نہیں، اگر آج بھی اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، آج بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کرو گے، یہ ہوائیں، یہ پانی اور یہ آگ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے محتاج ہے۔ آپ مدینے کے اندر تشریف فرما ہے، اچانک ایک آگ نکل جاتی ہے اور وہ آگ ایسی ہے کہ دیکھنے میں یہ لگ رہی ہے نہ جانے آج سارے مدینہ شہر کو یہ آگ اپنی چپیٹ میں لے کر مدینہ شہر کو ختم کر دے گی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں کہ امیر المومنین آگ کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، چند منٹوں میں مسجد نبوی کے قریب آنے والی ہے، سارا مدینہ شہر تہس نہس ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی قمیض پہنے ہوئے تھے اور اس قمیض پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، وقت کا بادشاہ ہے، 17 پیوند لگی ہوئی قمیض آپ نے اپنے بدن سے اتاری اور کہا کہ جدھر بھی آگ جائے آگ کو اس کا سہارا اور اس کا اشارہ کر دینا، آگ پیچھے ہٹتی چلی جائے گی اور اس قمیض کو آپ آگ کے پیچھے لے لینا۔ امیر المومنین کے پاس سے وہ جانے والے قمیض، ایک صحابی جو آگ مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ قمیض لے کر آگ کی طرف کرتے ہیں، آگ پیچھے کی طرف دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، قمیض آگ کے پیچھے ہے، وہ آگ جو ابھی مدینے کی طرف دوڑ رہی تھی وہ آگ قمیض سے آگے آگے مدینے کے باہر جا رہی ہے۔ آخر یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر سادگی بھی تھی، آپ کے اندر عاجزی بھی تھی، آپ کے اندر عاجزی بھی تھی۔ آپ دور خلافت میں جو سرکاری تنخواہ لیتے تھے، سب سے کم تنخواہ لینے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
आपने अपने दौरे खिलाफत में कोई पैसों का मुआवजा नहीं लिया, साल के अंदर सिर्फ आप 2 जोड़े मुआवजे के तौर पर और तनख्वाह के तौर पर लिया करते थे। साल के अंदर वो 2 जोड़े लिया करते। आपने अपनी सारी जिंदगी सारी मखलूक खुदा के लिए मौकूफ कर दी थी। इसी आजिज़ी का नतीजा था कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन की बादशाहत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने हवाओं को, आग को, बकरियों को और रेवड़ को भी अल्लाह ने आपके लिए मुसख्खर कर दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने जो फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको ना किसी का खौफ होता और ना उनके दिल में कभी रंजीदगी और गमज़दगी पैदा होती। और मेरे आका ने भी फरमा दिया कि अल्लाह के वली बनने के लिए आपको 3 सिफतों से जुड़ना होगा। सबसे पहली सिफत ये होगी कि आपको अपने अंदर सादगी लानी होगी, और दूसरी ये होगी कि आपके अंदर आजिज़ी पैदा करनी होगी, और तीसरी सिफत यह होगी कि आपके अंदर कनात वाली सिफत भी लानी होगी। अल्लाह ने जो भी मुकद्दर में लिखा, खुशी मुकद्दर में लिखी, हद से ना बढ़ो। अगर हम मुकद्दर में लिखा तो हद से ना बढ़ो, सिर्फ अपनी हद तक रहकर खुशी में शामिल हो जाओ, गम में अपनी हद तक रहकर गम में शामिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक